نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزے کو نقصان پہنچانے والے امور، یعنی وہ کون سے کام ایسے ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ یا تو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا پھر مکروہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات اس ضمن میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر انسان جان بوجھ کر اپنے حلق سے اسٹمک تک لے جائے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جو روزے کی خرابی کا یا روزے کے نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں مثلا کان اور ناک میں اس طرح دوا ڈالنا کہ اس کا اثر حلق سے نیچے تک چلا جائے، یا وہ دوا کان اور ناک کے راستے سے حلق کو پار کرتی ہوئی معدے تک پہنچ جائے، یعنی ایک چیز آپ نے کھائی نہیں لیکن ناک کے راستے وہ وہی عمل کر رہی ہے جو منہ کے راستے کوئی چیز معدے میں داخل کرنے سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی دوا حلق تک نہیں پہنچتی یا کوئی چیز آپ کان میں ڈالتے ہیں اور وہ حلق تک نہیں جاتی یا حلق سے معدے تک نہیں جاتی تو اس میں حرج نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں حرج نہیں اگر وہ حلق تک نہ پہنچے، یعنی بعض دوائیں تھک ہوتی ہیں یا صرف ظاہری حصے پر لگائی جاتی ہیں یا شروع کے حصے میں ہی لگائی جاتی ہیں تو اس سے روزے کو نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کرتا ہے، مثلا حلق میں انگلی ڈال کر یا کوئی چیز ڈال کر، تو اس سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزہ دار کو خود بخود قے آئے اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو روزہ دار قصدن قے لائے یعنی جان بوجھ کر قے لائے وہ قضا روزے رکھے۔ اسی طرح کلی کرتے ہوئے اگر حلق میں پانی چلا جاتا ہے اور حلق سے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت لقیط بن صبرہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو کیونکہ اس میں اندیشہ یہ ہے کہ پانی حلق سے معدے میں پہنچ جائے گا۔